بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں سورہ مریم کا تعارف۔ سورہ مریم قرآن پاک کی 19ویں سورہ ہے جو مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس سورہ میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نام کی وجہ تسمیہ: اس سورہ کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، اللہ کی طرف سے ان پر انعامات اور معجزانہ ولادت کا ذکر موجود ہے۔ اس سورہ کے نزول کا پس منظر جانتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی شدید آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ یہ سورہ ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے تسلی اور ہجرت حبشہ کے وقت صحابہ کرام کے لیے دلیل بنی جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس سورہ کے حوالے سے مفسرین اور علماء کی کیا رائے ہے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ مریم توحید کا بہت بڑا ثبوت ہے جو عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کرتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ اللہ کی قدرت کے بے شمار معجزات کو بیان کرتی ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ سورہ مریم کے وظائف بتانے سے پہلے میں آپ کو سورہ مریم کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہوں گی۔ سورہ مریم کا بنیادی موضوع توحید، قیامت، نبوت اور اللہ کی قدرت ہے۔ اس میں کئی انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر کے حوالے سے اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد کے خواہش مند تھے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ سورہ مریم کی آیت 2 میں اس کی وضاحت ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش۔ اللہ نے حضرت مریم کو چنا، ان پر اپنی رحمت نازل کی اور انہیں پاکیزہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے اور گود میں ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ سورہ مریم کی آیت 29 اور 30 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ قیامت، جزا و سزا اور مشرکین کا رد کرنا۔ اللہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اس کی وضاحت سورہ مریم کی آیت 71 میں موجود ہے۔ چوتھی تفسیر کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور شرک کا رد۔ اللہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس بات کو سورہ مریم کی آیت 88 میں بیان کیا گیا ہے اور آیت 93 میں بھی وضاحت دی گئی ہے۔ اب ہم جانیں گے سورہ مریم کے وظائف اور فوائد۔ سورہ مریم کے چند وظائف مستند اسلامی کتب، مفسرین اور بزرگان دین کی روایات سے منقول ہیں، جنہیں کئی علماء اور عوام الناس نے مجرب پایا ہے۔ اگرچہ سورہ مریم کا کوئی خاص وظیفہ کسی صحیح حدیث میں مخصوص تعداد کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن سورہ مریم کی تلاوت کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی مسائل کے لیے بہت مؤثر سمجھا گیا ہے۔ آگے ویڈیو میں سورہ مریم کے مشہور وظائف، ان کے مقاصد اور اسلامی حوالوں کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ اولاد کے حصول کے لیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ مریم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور اولاد کے لیے پھر دعا کریں۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں۔ اس کا فائدہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ کی بشارت اسی سورہ میں ہے جو بے اولاد افراد کے لیے امید اور دعا کا ذریعہ ہے۔ نیک اولاد کے لیے وظیفہ، جس کا حوالہ فضائل قرآن سے ہے اور جس کا عمل یہ ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھیں اور حضرت مریم
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو ذہن میں رکھ کر اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ عمل نیک، با اخلاق اور پاکیزہ اولاد کے لیے مجرب ہے۔ دل کا سکون، بے چینی و پریشانی کا علاج، جس کا حوالہ ہے روح المعانی فضائل قرآن میں، اور اس کا عمل یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، 7 درود شریف بھی پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل دل کو سکون دیتا ہے، خوف و فکر کم کرتا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہے دعا کی قبولیت کا خاص وظیفہ، جس کا عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ مریم پڑھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا آیت 4 سے 7 تک پر خاص تدبر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل مجرب مانا گیا ہے کہ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیات 4 تا 7 میں ایسا کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت 4 کا ترجمہ ہے: اس وقت جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ آیت 5 میں ہے: اور میں اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے۔ آیت 6 میں ہے: جو میری اور یعقوب کے خاندان کی وراثت سنبھالے، اور اے میرے رب، اسے اپنی رضا کا پسندیدہ بنا دے۔ آیت 7 کا ترجمہ ہے: اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ سے ہر حال میں امید رکھنی چاہیے، دعا میں عاجزی اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، جیسے بانجھ عورت کو اولاد دی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ آیت 16 تا 36 میں موجود ہے۔ ایک پاک باز عبادت گزار اللہ کی پسندیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی۔ سورہ آل عمران میں ہے: اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، پاک بنایا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر برتری دی۔ مریم علیہ السلام نے عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی، مشرق کی طرف جا کر ایک جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنایا، تب اچانک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے: میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوئیں، روئیں، دل سے کہا، میرے رب، میرے بغیر شوہر کے کیسے بچہ ہوگا؟ تو جواب ملا، تمہارے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام اسے لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے طعنہ دیا، اے مریم، تو پاک باز تھی، یہ کیا کر آئی؟ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تب نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ سورہ مریم کی آیت 30 کا ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو خود نبی کے ذریعے ثابت فرمایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی، اس کے بندے اور اس کے معجزے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب صبر، پاک دامنی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ خود ان کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو ایمان، توحید اور سچائی پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ آخر میں سورہ مریم کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سورہ مریم کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے تذکرے سے ہوتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سورت اللہ کی خاص رحمتوں سے بھرپور ہے۔ آیت 2 کا ترجمہ: یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے
جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ دوسری فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت واضح ہو۔ تیسری فضیلت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جس قدر عزت و عظمت سے کیا گیا ہے وہ سورہ مریم میں سب سے نمایاں ہے۔ آیت 19 میں ہے، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ چوتھی فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ اور ان کی زبان سے پہلا اعلان یہ تھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جیسے انبیاء کا ذکر موجود ہے جو ایمان والوں کے لیے سبق اور تسلی کا باعث ہے۔ چھٹی فضیلت ہے والدین کی خدمت، عاجزی اور نرمی جیسی خوبیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے واضح ہوتی ہیں، جیسے آیت 32 کا ترجمہ ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے سخت دل بدبخت نہیں بنایا۔ ساتویں فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں توحید کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آیت 35 کا ترجمہ، اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں فضیلت ہے اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون، اللہ کی طرف رجوع اور پریشانیوں میں راحت نصیب ہوتی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے مطابق سورہ مریم دلوں پر سکون پیدا کرنے والی سورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ مریم کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کرام کا قرب اور ان کے اخلاق عطا فرماتا ہے۔ آخری فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ ہیں جنہیں جنت کے باغات کا وارث بنایا جائے گا۔ آیت 63 کا ترجمہ ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہم اپنے بندوں سے کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔